کتاب اس کا 9واں باب اس کی 19ویں آیت سے ہم 21ویں آیت تک پڑھیں گے۔ میرے ساتھ میں بھی کھولیے مقدس سیموئیل کی پہلی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 19ویں آیت سے 21ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ پاک کلام میں یوں لکھا، سیموئیل نے ساؤل کو جواب دیا کہ وہ غیب بھی میں ہی ہوں، میرے آگے آگے اونچے مقام کو جا، کیونکہ تم آج کے دن میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے اور صبح کو میں تجھے رخصت کروں گا، اور جو کچھ تیرے دل میں ہے سب تجھے بتا دوں گا، اور تیرے گدھے جن کو کھوئے ہوئے 3 دن ہوئے ان کا خیال مت کر، کیونکہ وہ مل گئے، اور اسرائیلیوں میں جو کچھ مرغوب خاطر ہے وہ کس کے لیے ہے؟ کیا وہ تیرے اور تیرے باپ کے سارے گھرانے کے لیے نہیں؟ ساؤل نے جواب دیا، کیا میں بنیامینی یعنی اسرائیل کے سب سے چھوٹے قبیلے کا نہیں؟ اور کیا میرا گھرانہ بنیامین کے قبیلے کے سب گھرانوں میں سب سے چھوٹا نہیں؟ سو تو مجھ سے ایسی باتیں کیوں کہتا؟ خدا ان کا شکر ہو اس کے کلام کے لیے، سب کے آمین۔ آمین۔ آپ سب کی زندگی میں خدا ان کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد خدا اپنی مرضی سے بھیجتا ہے، اپنی مرضی سے ظاہر کرتا ہے۔ ہم زندگی میں بہت کچھ کرتے ہیں، جیسے جیسے ہم خون اور گوشت میں بڑھ رہے ہوتے ہیں ہماری پلاننگز بڑھتی ہیں، اچھا کاروبار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی جاب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، زندگی میں اچھے سے اچھا لینے کا پلان ہوتا ہے، اچھی چیزیں اپنے لیے سنبھال کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ڈھیر لگانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن خداوند کا آپ کی زندگی میں اور مقصد ہے۔ وہ مقصد سمجھنا، ہمیں اس مقصد کو جاننا کہ خدا کا مقصد کیا ہے۔ آپ جب بھی خدا کے سامنے جاتے ہیں تو دعا مانگا کریں کہ شیطان آپ کو گمراہ نہ کر دے، آپ کہیں بھٹک نہ جائیں۔ آپ جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے شیطان اتنے زیادہ چیلے بھیجے گا، آپ جتنے زیادہ مضبوط ہو جائیں گے روحانی طور پر شیطان اتنے ہی وار کرے گا۔ دعا مانگا کریں کہ آپ بھٹک نہ جائیں۔ وہ مقصد جو خداوند نے آپ کی زندگی میں رکھا ہے آپ اسے جلد پہچانیں۔ اگر خداوند نے آپ کی زندگی میں خدمت رکھی ہے، وہ خدمت کیسی بھی ہے، دعا مانگے کہ وہ خدمت آپ پر ظاہر ہو جائے۔ میں ایک سبق سن رہا تھا، میں اس کی کچھ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کبھی آپ نے کسی فوجی کو دیکھا ہے؟ فوجی کیسا ہوتا ہے؟ اس کا ایک ہی فوکس ہوتا ہے، ایک فوکس، ایک ہی منزل کیا ہے؟ جو اپنے ملک کی حفاظت کرے۔ حالت کبھی دیکھیں آپ اس کی، جیسے اس کا فوجی کٹ ہوتا ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ کبھی کسی نے سوچا؟ اس کے بڑے بال اس لیے نہیں ہوتے، جنگ کے وقت میں اگر اسے کسی کو گولی مارنا ہو تو پہلے اپنے بال سنوارتا ہو کہ اس کو پہلے سیدھی متھے سے آگے گولی بچے، ہے نا؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب گولی چلانے کا وقت ہو تو وہ اپنے بالوں کو سنوار کے بیٹھ جائے اور سیدھا گولی اس کو آ کے لگ جائے۔ کیسا عجیب ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی فوجی بھرتی ہونے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا حلیہ فوجیوں جیسا بنایا تاکہ اس طرح کا ہو جائے جس طرح کے دوسرے پہلے سینئرز ہیں۔ جب وہ اس طرح کا ہو جائے گا تو پھر اسے سکھایا جاتا ہے کہ ملک کی حفاظت کیسے کی جائے۔ جب آپ کسی فوجی پر دیان کرتے ہیں ایک اور بات بڑی ضروری کہ خدا جب آپ کو اپنے فوجی بھرتی کرتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی چاہتا ہے کہ جیسا ضابطہ، جیسا حکم، جیسا آئین
جیسا قاعدہ خدا کی کلام میں لکھا ہے آپ ویسے ہی بنے. اگر خدا نے کہا ہے روحانی طور پر تمہاری وضاحت ایسی ہونی چاہیے، ہمیں ویسا ہی ہونا ہے. آپ اپنی مرضی سے خود بھرتی نہیں ہو سکتے، آپ اپنی مرضی سے کچھ نیا نہیں کر سکتے. آپ کو سسٹم کا حصہ بننا ہوتا ہے، سسٹم آپ نہیں بنا سکتے. جو کچھ ہے وہ پہلے سے خداوند نے بنا کے رکھا. خداوند آپ کو مختار بناتا ہے، خالق ہونے کے لیے بلاتا نہیں ہے. آپ مختار ہیں، خالق نہیں. خالق ایک ہی ہے جو آسمان پر پہنچا. کبھی آپ نے سوچا کسی فوجی کو اگر پنجاب سے بھرتی ہو جائے تو اسے اپنے علاقے سے دور کیوں رکھا جاتا ہے؟ اس لیے رکھا جاتا ہے اگر وہ اپنے علاقے میں فوجی بن کے آ جائے گا، اگر کسی چاچے کی گھر لاگے ہوئے گا یا ماسی کا گھر لاگے ہوئے گا تو ڈیوٹی تو جاتے ہیں 4 منٹ بھی اتنے بھی بیٹھ کے جائے گا. جب میں اپنے رشتے داروں کو بھی مل جاتا کبھی نہیں، کبھی بھی کسی فوجی کو اپنے آبائی علاقے میں نہیں لایا جاتا. اسے دور رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے خاندان سے دور رہ کر، اپنے آبائی علاقوں سے دور رہ کر، اپنے خاندان کے لوگوں سے دور رہ کر اسے کسی اور چیز کی آس نہ ہو. صرف ایک بات کا دھیان ہو کہ اس نے اپنے ملک کی حفاظت کرنی. اسے ایسے علاقوں میں بھیجا جاتا ہے جہاں پر اس کی بولی بولنے والا کوئی نہیں ہوتا. پاکستان میں قومی زبان والی کون سی ہے؟ اردو. صرف اردو تو سب جانتے ہوتے اس لیے اردو بول سکتے ہیں، لیکن کسی پنجابی کو پنجابی علاقے میں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ آس پاس کے لوگوں سے اپنی رشتے داریاں نکالنا چاہتا ہے. نہیں ہوتا. یہ صرف اس لیے ہے کہ اگر فوجی ایسی باتوں کی طرف دھیان دے گا تو جلد وہ اپنے کام سے ڈسٹریکٹ ہو جائے، اس کا ٹریک بدل جائے، وہ اپنی منزل سے دور ہٹ جائے گا. وہ اس طرح کا فوجی نہیں رہے گا جیسے اسے بننے کی ضرورت تھی. جیسا ملک کو سنبھالنے کے لیے ایک فوجی چاہیے ہے وہ ویسا نہیں رہے گا، اس لیے اسے اپنے علاقے سے دور رکھا جائے. تو خدا جب کسی کو فوجی بناتا ہے تو یسوع کیا کہتا ہے؟ یسوع نے کہا جو اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی صلیب خود اٹھائے، وہ میرے لائق ہے. جو مجھ سے زیادہ اپنے بیوی بچوں کو، اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنے بہن کو، اپنے بھائی کو مجھ سے زیادہ عزیز رکھے وہ میرے لائق نہیں. ہمیں جب جانا ہے یسوع کے ساتھ چلتے ہوئے تو پھر ہمیں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. ایک فوجی جب لڑ رہا ہوتا ہے تو اسے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو اسے گولی لگ جائے، اسے گولی لگ جائے اور وہ مر جائے گا. لیکن جب یسوع کے ساتھ چلنا ہے تو پھر موت کا ڈر نہیں، پھر منزل ایک ہی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی. بالکل ایسے ہی آپ اپنی منزل سے نہیں ہٹے. ہمیں گمراہ نہیں ہونا. جب آپ یسوع کے ساتھ ہیں، جب آپ کو خدا نے چن لیا ہے تو پھر آپ گمراہ نہیں ہوتے. آپ کو اپنا آپ ایسا بنانا ہے کہ شیطان آپ کو ورگلاتا بھی رہے، آپ کبھی گمراہ نہ. کیسا عجیب ہے، اولاد جن کے پاس 5 بچے ہیں، اسے پوچھے نا اولاد کی ویلیو کیا ہوتی ہے تو شاید وہ کہتے کہ کچھ بھی نہیں، کیونکہ اس کے پاس تو 5 تھے. جس کے پاس نہیں ہے اسے اس کی ویلیو کا پتہ ہے کہ اولاد کیا ہے. یہ سچ ہے. وہ جانتا ہے کہ مجھے خدا کے پاس رہنا ہے. لیکن ہمارے ہاں سلسلہ عجیب ہے، میں اس کو بھی جوڑ رہا ہوں. ہمارے پاس کیا ہے، آس پڑوس کے لوگ کہتے ہیں تیرے کو نہیں ہے، فلانا ہے، گو تو کچھ آتا. بہت بڑی اچھی دعا کرتا ہے، وہ اولاد بھی دے دیتا ہے. ہم ایسے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، ہم ایسے گمراہ ہو جاتے ہیں. اور ایسی گمراہی کو خداوند کے کلام میں لکھا کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا. جب آپ اچھے فوجی نہیں بنیں گے، جب آپ اچھے لڑنے والے نہیں بنیں گے، آپ کا سینئر آپ کو آپ کی نوکری سے نکال دے. کیا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہے 18 سال ایک فوجی اپنی
अपनी सर्विस करता है और 18वें साल फौजी जो है वो रिटायर हो जाता है, बाकी की जिंदगी घर में गुजारता है। क्यों? उसने अपनी मंजिल ले ली है। 18 साल सर्विस करके उसने अपनी मंजिल ले ली है। एक अच्छा फौजी वो है जो अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है। ये कलाम मुक़द्दस में फौजी की मिसाल इसीलिए दी गई है कि फौजी की तरफ देखो, उससे सीखो कि वो अपनी मंजिल की तरफ कैसे जाता है। और फिर एक और बात, फौजियों में कोई तफरीक नहीं है, उसमें अमीर भी आता है, उसमें गरीब भी आए। जब मैं साउल का ये हवाला व्यक्त पढ़ चुका हूं तो मैं आपसे बयान करूं कि बनियामीन का कबीला तरतीब के एतबार से सबसे आखिर में आता था। जो मैंने व्यक्त पढ़ा अभी, सैमुअल साउल को मसा करने के लिए बुला रहा था और साउल जो था वो इस्राएल का पहला बादशाह बना था। जब साउल को चुन लिया है खुदा ने, तो उज़र क्या पेश कर रहा है? साउल कहने लगा कि मैं चुना गया हूं। कहने लगा कि मैं तो तरतीब के एतबार से कबीलों में सबसे छोटा था और उस सबसे छोटे कबीले का सबसे छोटे शहर का रहने वाला हूं। उसने कहा उस सबसे छोटे शहर के सबसे छोटे गांव का रहने वाला हूं। फिर उसने बहाना किया कि सबसे छोटे गांव का सबसे छोटे खानदान का बेटा मैं। उसने कहा कि तू मुझे बादशाह होने के लिए मुकर्रर करेगा, मुझे बादशाह होने के लिए बुलाएगा। तो कलाम में लिखा उसने सब लोगों को जो हकीर गिने जाते थे सबको चुन दिया, सबको। यीशु को भी कहा जाता था क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है? यीशु को भी कहा जाता था क्या गलील से कुछ अच्छा मिल सकता है? यीशु के साथियों को, यीशु के शागिर्दों को लोग बुरी नजर से देखते थे। क्यों? क्योंकि वो छोटे इलाके से थे। यहूदियों का एक ऐसा फिरका मौजूद है जो खुद को सबसे बड़ा बनाता था, जिनमें फकीह शामिल थे, जिनमें फरीसी शामिल थे, जिनमें काहिन शामिल थे, जिनमें सदूकी शामिल थे। ये ऐसे फिरकों में बटे हुए थे जो कहते थे कि हम खुदा के आला लोगों में शुमार किए जाते। लेकिन यीशु ने उन्हीं महसूल लेने वालों को चुन लिया, यीशु ने उन्हीं हकीरों को चुन लिया। इसीलिए खुदा कहता है, यीशु से कहा कि मैंने निकम्मों को चुन लिया, मैंने हकीरों को चुन लिया, मैंने लुच्चों को चुन लिया, जो मुआशरे में जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, मुआशरे में जिनकी कोई कदर नहीं थी, जिनको लोग कुछ नहीं जानते थे। यीशु ने उन फौजियों को भर्ती किया। और यूएल के सीखे में लिखा है कि तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। अब यही बात यीशु मसीह ने सच करके दिखाई। वही निकम्मे जो यीशु ने चुने, आज दुनिया भर में जो सच में यीशु के परस्तार हैं, जो सच में यीशु का काम करते हैं, खुदा उनसे नबूवतें करवा रहा। आज वो सारे नबूवतें कर रहे हैं। जिस तरह यीशु ने नबूवत की सामरी औरत पर, वो कहने लगी अपने गांव में जाके वो चिल्ला चिल्ला कर क्या कहती थी, किसको याद है? वहां पर लिखा, उसने कहा मुझे एक ऐसा शख्स मिला जिसने मेरी सारी जिंदगी का हाल मुझे बता। आज देखिए दुनिया भर में ऐसे बेशुमार ऐसे सच्चे परस्तार हैं जो नबूवतें कर रहे हैं। लेकिन उसने बुजुर्गों पर अयाना किया, उसने बच्चों पर जाहिर किया। खुदा का कलाम उन्हीं फकीरों को दे दिया ताकि वो खुदा का कलाम लोगों तक पहुंचे। कभी खुद को बड़ा बनाने की सोचना है, जैसा खुदा ने दर्जा आपको दिया है उसे हासिल करें, उसे ले लें। मैं 3 दिन पहले हम सुख की बातों में थे तो मैंने कहा कि जो खुदा आपको दे, जो खुदा आपकी जिंदगी में मुकर्रर करता, जो खुदा आपकी जिंदगी में आपको देना चाहता है, उसे हासिल करें। किसी से छीनने की कोशिश ना करें। जो आपके पास पहले से मौजूद है वो वापस ले लिया जाए। किसी को हकीर ना जाने, क्योंकि यीशु, अगर आप किसी को हकीर जानेंगे तो यीशु के जनाओं को हकीर जानेंगे। अगर आप किसी के लिए बुरा कर रहे हैं तो
خدا آپ کو اس کی سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا ہمیں ایسے فوجی بنانا چاہتا ہے جن کے پاس صرف یس ہو، نو کا لفظ ہی نہیں۔ خدا کے پاس رہنے والوں میں نو کی کوئی ویلیو نہیں ہے، صرف یس۔ خدا جو کہہ رہا ہے ہمیں کرنا ہے، اسے بہانے میں نہیں گزارنا، کوئی بہانہ نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ ہمیں موسیٰ نہیں بننا جو کہہ رہا تھا خدا میں تو لکنت کے باعث بول نہیں سکتا، میں تجلاتا ہوں، میں اچھے سے بول نہیں سکتا، میں تیرے لائق نہیں ہوں۔ ہمیں یونا نہیں بننا جس کو بھیجا نینوا کی طرف گیا اور وہ بھاگ ترسیس کی طرف چلا گیا۔ ہمیں ویسا نہیں بننا، ہمیں متی کی طرح بننا ہے۔ لیکن متی رسول کی چوکی پر بیٹھا تھا، یسوع نے کہا اے متی میرے ساتھ چل، لیکن متی اپنی جگہ سے اٹھا اور یسوع کے پیچھے ہو گیا۔ اسے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے کپڑے بدل آؤں، میں اپنی حالت بدل آؤں، میں تو گناہ گار ہوں، میرے کو گناہ بہت زیادہ ہے، میں پریشانیوں میں گرا ہوں، میرا خاندان چھوٹا ہے، میرے خاندان کے لوگ مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتے کیونکہ میں محصول لینے والی چوکی میں بیٹھا ہوں۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ٹیکس لینا روا نہیں ہے، میں ٹیکس لے رہا ہوں۔ اس نے کچھ نہ کہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور یسوع کے پیچھے ہو لیا۔ ہمیں اچھے فوجی بننا، ایسے فوجی جو ہمیشہ اپنے مالک کی مرضی پوری کرتے ہیں۔ یقین مانیں جب آپ ایسا کرنا شروع کریں گے تو خدا کے باتیں آپ کی زندگی میں پوری ہوں۔ ہماری زندگی میں سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ ہم اچھے فوجی بن نہیں پائے، ہم خود کو پیش نہیں کر پائے۔ تو یاد رکھیے جو اچھا فوجی بننے کی کوشش نہیں کرتا خدا ان سے اپنا مقصد چھین لیتا ہے۔ لکھا کہ اگر تم کام نہیں کرو گے، اگر تم خدا کی بادشاہی کی وسعت کے لیے کام نہیں کرو گے تو خدا یسوع مسیح نے خود کہا کہ خدا اپنی بادشاہی وہاں سے اٹھا کے کسی اور کو دے دے گا۔ اگر آپ ایسا کر رہے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کچھ ایسا موجود ہے تو اسے نکال دیں، اسے چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی زندگی میں آپ ابھی تک خدا کے لفظوں کو، حکموں کو اگنور کرتے رہے، آپ ان باتوں کو سمجھتے نہیں رہے، سمجھتے تھے ان پر عمل نہیں کرتے رہے، تو ان باتوں کو نکال کے خود کو نیا بنانے کے لیے پیش کرو۔ خدا آپ کو نیا کرے۔ یاد رکھیے جس شخص میں تبدیلی نہیں وہ اچھا مسیحی نہیں ہو سکتا۔ مسیحی روز بدلتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے لوگ ہر بار بپتسمے میں لیتے ہیں لیکن فرق نہیں آتا، ہر بار خود کو نیا ہونے کے لیے توبہ کرتے ہیں لیکن فرق نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ وہ اپنی راہیں نہیں بدلتے، اپنے رستے نہیں بدلتے۔ کب بدلے؟ جب آپ اپنا آپ بدلیں گے خدا کے کلام کی ذریعے سے۔ خدا کا کلام ہمیں نئے سرے سے پیدا کرتا۔ ہم پڑھنا جانتے ہیں لیکن کلام نہیں پڑھتے، ہم سننا جانتے ہیں لیکن سنتے نہیں کلام۔ میں اکثر لوگوں کو کہوں نا کہ اتنا کچھ موبائل میں رکھا ہے، کبھی آپ نے بائبل پڑھی ہے؟ تو جواب ہمیشہ نہیں ملتا۔ اتنا بڑا موبائل آپ کے پاس ہے، بہت سارے گھروں میں ہے، بچیوں کے پاس ہے، بچوں کے پاس ہے۔ وہ ماں پیو کسی کو منع نہیں کرتے کہ ساڑھے گھر ایڈے بڑے فون نہیں آنے کو نہیں ہونے چاہیے، اصل انہوں نے کھلی آزادی دے دی، لیکن روحانی مضبوطی کی ماں پیو بھی ہوتے نہیں ہوتے، بچے بھی ہوتے نہیں۔ کیوں یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم کبھی اچھے سپاہی بنے نہیں، ہم کبھی اچھے فوجی بننے کے لیے خود کو ہم نے کبھی پیش نہیں کیا۔ اور مسیحیت میں یسوع کہتا ہے ہمیں اچھے سپاہی بننا ہے، ہمیں اچھے فوجی بننا ہے۔ پولس کہتا ہے ایسا دوڑو کہ جیتو، ہارنا نہیں ہے۔ پولس کہتا ہے ایسا دوڑو کہ جیتو، ہمیں جیتنا ہے، ہمیں ہارنا نہیں ہے۔ جو ہارتا ہے وہ مسیحی نہیں ہے، ہمیں جیتنا ہے۔ اور جیت کے لیے یسوع کی بازو پکڑنا ہوگی، اس کا ہاتھ تھامنا ہوگا۔ اور یسوع نے تو خود کہا راحت پر زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آیا۔ اب اس کا اقرار ہے۔ بہت دفعہ میں پلپٹ پہ اتنی باتیں کرتا ہوں، زیادہ تر لوگ صرف غصہ کرتے ہیں، کبھی عمل نہیں کرتے، کبھی یہ نہیں سوچتے کہ پادری صاحب اتنی باتیں کیوں کر رہے تھے۔ کلام سے کرو، میں اپنے سے تو نہیں کر رہا، لیکن جانیے
یہ غلطیاں ہماری زندگی میں ہیں، اس لیے ہم روحانی طور پر کبھی بڑھ ہی نہیں پائے. ہم نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، سیکھا نہیں. سیکھنا شروع کریں. اچھے فوجی بننا ہے تو یسوع جیسا ہونا پڑے گا، جو اپنی منزل پر چڑھتا رہا. لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے، لوگ اس پر تھوک رہے تھے، لوگ اسے بالوں سے مار رہے تھے، بھاری صلیب اٹھائے ہوئے. یسوع اپنی منزل سے نہیں ہٹا. یسوع کوہ کلوری پر چڑھ گیا اور منزل کیا تھی؟ لوگوں کو نجات دینا. اور چڑھتے ہی کیا کہا؟ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے ہی نہیں کہ کیا کرتے. معاف بھی کرتے، معافی لینے کے لیے آ جائے. وقتی عبادتیں نہ کریں. خداوند بیزار ہو گیا ہماری باتوں سے، کیونکہ ہم یہاں سے باہر جا کے پھر ویسے ہی ہوتے ہیں. خدا ہماری ایسی عبادتوں سے بیزار ہو گیا ہے. یرمیہ کے سیدھے میں خدا نے کہا یہ قوم زبان سے تو میرا اقرار کرتی ہے لیکن دل مجھ سے دور ہے. ہمارا حال ایسا ہی ہے. خدا ہماری ایسی عبادتوں سے بیزار ہے، تنگ آ گیا ہے وہ ہماری ایسی عبادتوں سے، کیونکہ ہم دل سے نہیں آتے. کوئی میری وجہ تو آگے، کوئی اپنے خاندان کی وجہ تو آگے، کوئی اپنے بچوں کی وجہ تو آگے. اپنے لیے، خدا کے لیے آئے، خدا کے لیے آئے. اچھا فوجی وہ ہے جو اپنی منزل کے لیے آس پڑوس کی فکر نہیں کرتا، جو اپنی منزل کے لیے بھاگتا ہوا جائے، جو اپنی منزل کے لیے بھاگتا ہوا جائے. اچھے فوجی بنے. اچھے فوجیوں کی کمی ہے مسیحیت میں. میں کل شام ایک چرچ میں بیان کر رہا تھا، میں نے کہا دنیا میں مسیح کے ماننے والے نام سے تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آج بھی فوجی تھوڑے ہیں. آج بھی سچے پرستار تھوڑے ہیں. ہمیں سچے پرستار کریں، سچے فوجی. میں پچھلی دفعہ بھی بیان کر رہا تھا کہ اگر والدین اپنی اولاد کے برا کرنے پر ان کو ڈانٹ نہیں رہے اور کلے صرف دعا کر دینے تو کوئی فائدہ نہیں ہونا. جنہیں کہ تسی تنبیہ نہ کرو گے. نصیحت اور تنبیہ میں فرق یہ ہے کہ نصیحت پیار سے ہوگی. تنبیہ کے لیے انسان کی کتاب میں ہم روز پڑھتے ہیں کہ مجھے چھڑی بھی اٹھانا پڑے تو اٹھا. چھڑی سے اٹھا، چھڑی سے اپنے بیٹے کی تنبیہ کر، اسے سنبھال تاکہ وہ تیری وجہ سے نہ تیری ٹھوکر کا باعث بنے نہ خاندان کی ٹھوکر کا باعث بنے. اور یسوع نے سیدھا سا کہا اگر تیری آنکھ غلط کر رہی ہے تو اسے نکال دے. یہ نہ ہو کہ تو دونوں گندی آنکھوں کے ساتھ خداوند کے گھر میں جائے اور تیری جگہ صرف دوزخ میں ہو. یسوع نے کہا اگر تیرا پاؤں تجھے ٹھوکر کھلائے تو اپنا پاؤں کاٹ دے. یہ نہ ہو کہ تیرے گندے پاؤں کی وجہ سے تو جنت میں نہ جا سکے. یسوع نے کہا اگر تیرا ہاتھ غلط کرتا ہے تو اپنا ہاتھ کاٹ دے. ٹنڈا ہو کے خداوند کی بادشاہی میں شامل ہو جائے گا تو تجھے ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، لیکن اگر اسی ہاتھ کے ساتھ جائے گا تو تجھے دوزخ میں جانا پڑے گا. اس لیے گمراہ نہ ہو جائے، گمراہ نہ ہو جائے. یسوع کہتا ہے تمہارا دھیان کسی اور طرف نہ چلا جائے. صرف ہمیں منزل کی طرف بڑھنا. منزل ہمیشہ کی زندگی ہے، راہ یسوع مسیح ہے، چلنے کا طریقہ سچ ہے، سچ ہے. اور یسوع نے کہا تھا سچائی سے باتوں کو، سچائی تجھے آزاد کرے. ایسا بننا ہے. رستہ یسوع مسیح، چلنے کا طریقہ سچ اور منزل ہمیشہ کی زندگی. بس اتنا ہی فوجی کے لیے کافی ہے. ہمیں مسیح کے فوجی بننا جو ہمیشہ جیتے. سر کو جھکائیں.